نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قبل میں بیان ہوا کہ نجاشی بادشاہ اور اس کے دربار میں جو اس کی قوم کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے قرآن پاک کو سنا تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ابل پڑی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، حق کے گواہوں میں لکھ لے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس حق پر کہ ہمارے پاس آیا۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہم طمع کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے۔ جب حبشہ کا وفد، حبشہ کی جماعت اسلام سے مشرف ہو کر اسلام لا کر واپس ہوئے تو یہود نے انہیں اس پر ملامت کی کہ تم ایمان کیوں لے آئے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب حق واضح ہو گیا، حق ظاہر ہو گیا تو ہم کیوں ایمان نہ لاتے؟ یعنی ایسی حالت میں ایمان نہ لانا یہ قابل ملامت ہے، نہ کہ ایمان لانا، کیونکہ یہ سبب ہے فلاح دارین کا۔ اللہ بیان فرماتا ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو اللہ نے ان کے اس کہنے کے بدلے انہیں باغ دیے جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ بدلہ ہے نیکوں کا، جو صدق اور اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور حق کا اقرار کرے تو اللہ رب العزت اسے ایسے باغ میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہر رواں ہے، یعنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ ہیں دوزخ والے۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی۔ اللہ نے جو چیزیں ایمان والوں کے لیے حلال قرار دی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ ٹھہرا لو۔ صحابہ اکرام کی ایک جماعت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وعظ سن کر ایک روز حضرت عثمان بن مظعون کے یہاں جمع ہوئی اور انہوں نے باہم ترک دنیا کا قصد کیا، عہد کیا کہ ہم دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ وہ ٹاٹ پہنیں گے، کپڑے کی جگہ ٹاٹ پہنیں گے، ہمیشہ دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں عبادت الہی میں بیدار رہ کر گزارا کریں گے، بستر پر نہ لیٹیں گے،
گوشت اور چکنائی نہ ہی کھائیں گے، عورتوں سے جدا رہیں گے، خوشبو نہ لگائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس ارادے سے روک دیا گیا کہ ایمان والو، حرام نہ ٹھہراؤ وہ ستھری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لیے حلال کی، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ جو کچھ تمہیں اللہ نے روزی دی حلال پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ۔ یعنی اللہ رب العزت نے جس طرح حرام کو منع فرمایا کہ حرام کے قریب مت جاؤ، اسی طریقے سے اللہ نے حکم فرمایا کہ حلال کھاؤ اور حلال کو اپنے اوپر حرام نہ ٹھہرا لو۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح حرام کو ترک کیا جاتا ہے، حرام کو چھوڑا جاتا ہے، اسی طرح حلال چیزوں کو ترک نہ کرو، اور نہ مبالغتاً کسی حلال چیز کو یہ کہو کہ ہم نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور ڈرو اللہ سے جس پر تمہیں ایمان ہے۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر۔ غلط فہمی کی قسم یعنی یمین لغو، یہ ہے کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے، بات سمجھ میں آ رہی نہیں، اور حقیقت میں وہ ایسا نہ ہو، ایسی قسم پر کفارہ نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا، یعنی یمین منعقدہ پر، جو کسی آئندہ امر پر، آنے والے معاملے پر قصداً جان بوجھ کر کے قسم کھائی، ایسی قسم توڑنا گناہ بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ آگے اللہ بیان فرماتا ہے فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ، ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو کھانا دینا، 10 مسکینوں کو کھانا دینا دونوں وقت کا، خواہ انہیں کھلا دے یا 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو صدقے فطر کی طرح دے دے۔ مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک مسکین کو 10 روز دے دے یا کھلا دیا کرے۔ تو اللہ بیان فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، اپنے گھر والوں کو جو کھانا کھلاتے ہو اس کے اوسط میں سے، یعنی نہ بہت اعلیٰ درجے کا نہ بالکل ادنا بلکہ متوسط درجے کا، او کسوتہم یا انہیں کپڑا دینا اوسط درجے کا جن سے اکثر بدن ڈھک سکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک تہبند اور ایک کرتا یا ایک تہبند اور ایک چادر، بات سمجھ میں آ رہی؟
تو مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کفارے میں ان تینوں باتوں کا اختیار ہے، خواہ کھانا دے، خواہ کپڑا، خواہ غلام آزاد کرے، ہر ایک سے کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے او تحریر رقبہ، یا ایک بردہ آزاد کرنا، ایک غلام آزاد کرنا۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ روزے سے کفارہ جب ہی ادا ہو سکتا ہے جب کھانا کپڑا دینے سے اور غلام آزاد کرنے سے جو ہے قادر نہ ہو، قدرت نہ رکھتا ہو۔ آگے اللہ بیان فرماتا ہے ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلف، یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسم کھاؤ، اور قسم کھا کر توڑو، یعنی اس کو پورا نہ کرو۔ تو مسئلہ معلوم ہوا کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا درست نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ بیان فرماتا ہے وَحَفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اگر تم کسی معاملے پر، کسی بات پر قسم کھا لو تو اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی انہیں پورا کرو، اور اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو تو یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کر دی جائے، کہ بات بات پر قسم نہ کھائی جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ تمہیں اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم احسان مانو۔ صدق اللہ العظیم۔